جب فلمیں بننا شروع ہوئیں تو آغاز خاموش فلموں سے ہوا۔ خاموش فلموں میں ویسے تو بہت سے اداکاروں اور اداکاراؤں نے کام کیا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے خاموش فلموں کے کامیڈین کے بارے میں بتائیں گے جس کے نام سے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ بڑے بڑے بوٹ، ڈھیلی پینٹ، تنگ کوٹ، ہٹلر جیسی مونچھیں، موٹی موٹی آنکھیں، گھنگریالے بال، ڈربی ہیٹ اور ہاتھ میں چھڑی۔ جی ہاں، یہ ہے چارلی چیپلن۔ چارلی چیپلن کا اصل نام سر چارلس چیپلن جونیئر ہے۔ 16 اپریل 1899 کو ایسٹ اسٹریٹ والورتھ، لندن میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین بھی اسٹیج سے وابستہ تھے اور گایا کرتے تھے۔ جب وہ 3 سال کا ہوا تو اس کے والدین میں علیحدگی ہو گئی اور وہ اپنی والد ہنا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کے والد کو شراب سے بلا کی رغبت تھی۔ چارلی چیپلن کا اپنے والد سے بہت کم رابطہ رہا۔ جب چارلی چیپلن کے والد کا انتقال ہوا تو وہ اس وقت 12 سال کا تھا۔ 5 سال کی عمر میں اسٹیج پر جلوہ گر ہونے والے اس فنکار کو اپنے ہی ملک برطانیہ میں کوئی پہچان نہ ملی تو اس نے مفلسی کی زندگی چھوڑ کر نیو یارک میں اپنے فن سے خوب نام کمایا۔ چارلی نے تقریباً 100 فلموں میں کام کیا، 72 فلمیں لکھیں، 7 فلمیں ڈائریکٹ کیں، جبکہ تقریباً 31 فلمیں پروڈیوس بھی کیں۔ چارلی وہ ڈائریکٹر اور فلم ساز ہے جس کی 2 فلمیں گولڈ رش اور سٹی الائنس دنیا میں اب تک بنائی جانے والی 10 بہترین فلموں میں شمار کی جاتی ہے۔ 1929 میں پہلی آسکر تقریب میں اسے فلم دی سرکس پر بہترین اداکاری، ہدایت کاری، فلم سازی اور اسکرپٹ میں مہارت پر اسپیشل ایوارڈ سے نوازا گیا۔ چارلی کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا اور حکومت برطانیہ نے اسے سر کے خطاب سے بھی نوازا۔ چارلی چیپلن کا فلمی کیریئر بہت لمبا ہے۔ 1914 سے لے کر 1967 تک اس کی فلموں کی تعداد 85 سے زیادہ تھی، جن میں سے بیشتر اس نے خود لکھیں، ان میں کام کیا اور ڈائریکٹ کی۔ چارلی چیپلن کی آخری فلم اے اکاؤنٹس فرام ہانگ کانگ تھی، جس میں چارلی نے ایک مختصر کردار کرتے ہوئے اپنی جھلک آخری بار فلم میں دکھائی۔ چارلی چیپلن کی شاندار صحت 1960 کی دہائی کے آخر میں گرنے لگی۔ 1972 میں اسے اکیڈمی ایوارڈ ملنے کے بعد اس میں تیزی آ گئی۔ 1977 تک اسے بولنے اور چلنے پھرنے میں مشکل ہونے لگی اور اس نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ اپنی عمر کے آخری دن اس نے سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے کنارے گزارے۔ دسمبر 1977 کو پوری دنیا میں موجود مسیحی برادری جب کرسمس کی خوشیاں منا رہی تھی، بدقسمتی سے اس دن اس عظیم فنکار کا بلاوا آ گیا۔ کرسمس کے موقع پر جب چارلی چیپلن بستر مرگ پر تھا، اس کے پاس بیٹھے پادری نے اسے حوصلہ دیا اور کہا کہ خدا تمہاری روح پر رحم کرے۔ تو اس پر چیپلن نے جواب دیا جو اس کے آخری الفاظ بھی تھے، کیوں نہیں، یہ روح بھی تو اسی کی ہے۔ 1977 میں کرسمس کے موقع پر اس کے انتقال کی خبر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں۔ چارلی چیپلن کو سرویو قبرستان بوڈا، سوئٹزرلینڈ میں دفن کیا گیا۔ ابھی چارلی چیپلن کو گزرے 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ چارلی چیپلن کے جانے کا غم ان کے مداحوں کے لیے ابھی تازہ ہی تھا کہ انہیں ایک اور ناقابل برداشت بری خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 مارچ 1978 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا لیک کے مقام پر اغوا کی ایک واردات عمل میں آئی۔ سوئس کاریگروں کے ایک گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 اغوا کاروں نے، جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت دنیا کے مشہور ترین آدمی کی لاش کو چرا لیا اور وہ لاش چارلی چیپلن کی تھی۔ اغوا کاروں چوروں نے ان کے خاندان سے ناجائز طور پر رقم ہتھیانے کے لیے لاش کو چرایا، جو کہ واپس کرنے کے بدلے میں انہوں نے 6 لاکھ سوئس فرانک طلب کیے تھے۔ یہ صورتحال اتنی مضحکہ خیز تھی کہ اس کی کسی فلم کا حصہ معلوم ہوتی تھی، لیکن پولیس کی مسلسل کوشش سے یہ سازش ناکام ہوئی۔ چارلی چیپلن کو 11 ہفتوں کے بعد جھیل جنیوا کے قریب سے برآمد کر لیا گیا اور چوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر چارلی چیپلن کی لاش کو دوسری جگہ گہری قبر میں دفنایا گیا اور قبر پر 6 فٹ موٹی کنکریٹ کی تہ ڈال دی گئی تاکہ مستقبل میں کوئی دوبارہ ایسی کوشش نہ کرے۔ دنیا کی تمام فلم انڈسٹریز میں بہت سے مزاحیہ فنکار، فلم ساز اور بہترین ہدایت کار پیدا ہوئے، لیکن دنیا اب تک دوسرا چیپلن نہیں دیکھ سکی۔